کا ہمارا سبق اسلامی سوالات ہیں۔ یہ اس کی فوٹو کاپی نہیں ہو سکی آج، وہ کل ملے گی آپ کو، شیخ صاحب نے ابھی یہ دیا ہے۔ تو اس میں توحید ہے، سیرت نبی ہے، مختلف موضوع پہ سوالات ہیں، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے جواب دیے ہوئے ہیں۔ تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے، سننا ہے، وہ توحید باری تعالیٰ، اس پہ کچھ سوالات ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہیں، توحید پر چند سوالات جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کے جوابات ہیں۔ یہ بھی آپ کے کورس کا حصہ ہے، اس کو بھی زبانی آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو کل انشاءاللہ اس کی آپ کو فوٹو کاپی مل جائے گی، تو یاد کیجیے گا۔ پہلا سوال ہے، توحید کا کیا معنی ہے؟ توحید کا کیا معنی ہے؟ جواب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں ایک ماننا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں ایک ماننا، بس اتنا اس کا جواب ہے، چھوٹے چھوٹے جواب ہیں۔ توحید کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں ایک ماننا۔ دوسرا سوال ہے، ذات اور صفات میں ایک ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ذات اور صفات میں ایک ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہیں، دو نہیں۔ جس طرح آتش پرستوں نے کہا کہ خیر اور شر کے دو خدا ہیں، جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ دو خدا ہیں، ایک خیر والا اور ایک شر والا، تین نہیں ہے جس طرح نصارہ نے کہا، بے شمار بھی نہیں جس طرح مشرکین اور حلولیہ ایک فرقہ ہے انہوں نے کہا۔ ذات و صفات میں ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اسی کے ساتھ خاص ہے۔ تیسرا سوال ہے، توحید کا دین اسلام میں کیا مقام ہے؟ یعنی دین اسلام کے بنیادی کچھ ارکان ہیں، ایمانیات میں ہے، اس میں توحید کا کیا مقام ہے؟ جواب اس کا ہے، جس طرح سر کا مقام بدن میں ہے، یہ جو ہمارا سر ہے اس ہے حصہ جسم کا سر، بدن میں جس طریقے سے اس کا مقام ہے، توحید کے بغیر بھی اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر کسی بندے کے پاس توحید نہیں ہے تو سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں اس کے پاس اسلام نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، اسلام سے مراد یہ ہے۔ تو لہٰذا جیسے ایک سر کا بدن میں مقام ہوتا ہے، ہمارا سر جو ہے بدن میں کیا مقام ہے، اسی طریقے کا اسلام میں توحید جو ہے وہ بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ پھر ہمارے پاس سوال ہے، توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ بڑی معروف اقسام ہیں، اکثر ہم سنتے ہیں۔ پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری قسم توحید الوہیت اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات۔ تین قسمیں ہیں توحید کی۔ عام یہ سوال کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ توحید ربوبیت پہلی ہے، الوہیت دوسری اور اسماء و صفات یہ تیسری قسم ہے۔ پھر ہمارے پاس سوال ہے، توحید ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم نے تینوں اقسام پڑھی دیکھی، تو ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا ہے، دل و جان سے ماننا کہ خالق، مالک اور رازق صرف اللہ ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے ربوبیت میں الوہیت میں، توجہ سے ذرا۔ دل و جان سے ماننا کہ خالق یعنی پیدا کرنے والا، مالک اور رازق رزق دینے والا، یہ صرف اللہ ہے، یہ تعریف ربوبیت کی ہے۔ اس کے بعد ہے توحید الوہیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہوگا کہ ہر طرح کی عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا۔ یعنی ہم نے پہلے خالق مانا، مالک مانا، رازق مانا، اب الوہیت کا معنی یہ ہوگا کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کریں، یہ الوہیت یعنی الہ ماننا۔ اور الہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، معبود۔ پھر ہمارے پاس سوال ہے، توحید اسماء و صفات کا کیا مطلب ہے؟ تیسری قسم۔ جواب اس کا ہے، یہ ماننا کہ جو اسماء مبارکہ اور صفات عالیہ اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ کسی غیر میں اس طرح کی نہیں پائی جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں وہ کسی اور کے اندر
شمار کرنا ماننا یہ اسماء و صفات میں شرک ہو جائے گا۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال وہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی صفت سمیع سننا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، بندے کی صفت بھی سمیع سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بصیر دیکھنا، اب بندہ بھی دیکھتا ہے، تو کیا ہم بندوں کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لے آئیں گے؟ نہیں۔ اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ اب دیکھیں ہمارا سننا کس حد تک ہو سکتا ہے، ہم وہاں لائبریری تک نہیں سن پائے، ہم باہر کیا بولا جا رہا ہے دو آدمی کھڑے ہوں تو ہماری یعنی جو سننے کی قوت ہے وہ ایک حد تک ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سننے کی صفت جو ہے وہ بغیر یعنی کوئی حدود و قیود کے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ جتنی مرضی گہرائی میں ہو، جہاں مرضی چھپی ہو، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ہم اس دیوار کے اگلی جانب نہیں دیکھ سکتے، ہمارا سننا ہماری یہ صرف ایک حد تک دیکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا جو صفات اللہ رب العزت کی ہے اس کو یہ ماننا کہ اسماء مبارکہ اور صفات عالیہ جو اللہ رب العزت کی ہیں وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ پھر ہمارے پاس سوال ہے کیا مذکورہ تینوں قسم کی توحید میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ یعنی اکثر سوال ہمارے پاس ایسے ہیں جن کے جواب آپ کو پہلے سے معلوم ہوں گے، اس لیے یاد کرنے میں مشکل نہیں ہے، تو جواب دو لفظ ہیں، ہرگز نہیں۔ پھر ہمارے پاس سوال ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب، مشرکین عرب توحید الوہیت کے انکاری تھے تو انہیں مشرک اور نجس قرار دیا گیا، الوہیت کے منکر تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ اللہ مانتے تھے لیکن یہ کہ عبادت نہیں کرتے تھے، عبادت کسی اور کی کرتے تھے۔ پھر ہمارے پاس سوال ہے اقسام توحید کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور میں بھی ماننے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہوگا؟ وہ مسلمان ہوگا یا مشرک ہوگا؟ مشرک ہوگا۔ مشرک کا کیا انجام ہے؟ جواب اس کا ہمیشہ دوزخ میں جلتا رہے گا، جو یہاں پر تحریر ہے یعنی وہ دوزخ میں جائے گا۔ سوال ہے کیا مشرک کی کوئی سفارش بھی کرے گا؟ جواب نہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کوئی اختیار کسی کو دیا ہے؟ نہیں دیا۔ جواب۔ سوال ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب، دوسروں کو اختیار وہ سونپتا ہے جو خود اچھی طرح کام نہ کر سکتا ہو۔ عام ہماری دنیا کی مثال لے لیں تو ہر انسان میں کمزوری ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ضرورت حاجت، لیکن اللہ رب العزت کو کہیں کسی کی ضرورت یا حاجت نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس کی یہ وجہ ہے۔ سوال اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ اس کی ذات عرش پر ہے، لیکن اس کا علم اور قدرت ہر زمان و مکان اور ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ذات کے حوالے سے عرش پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اور قدرت ہے وہ ہر زمانے، ہر جگہ، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کتنے اسماء گرامی ہیں؟ معروف کتنے؟ 99۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں؟ جواب، مخلوق کے مشابہ نہیں بلکہ جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، ید اللہ، وہ کیسے ہیں؟ کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی لائق ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے ویسے ہیں۔ ہمارا علم جتنا محدود ہے یا جتنا دیا گیا ہے ہم صرف وہاں تک بات کر سکتے ہیں، جس کا علم نہیں ہے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہوں گے، انگلیاں کتنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھ کتنی ہے، کیسی ہیں، یہ اس طرح ابھی ہم علم نہیں دیا گیا۔ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاجی ہے؟ نہیں، بلکہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہیں۔ سوال ہے کیا انبیاء علیہم السلام اور صلحاء رحمۃ اللہ علیہم بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں؟ یعنی جو انبیاء ہیں اور نیک لوگ ہیں کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ تو تقریباً اکثر سوالات ان کے جوابات یاد ہیں، تو کل انشاءاللہ یہ آپ کو دے دیے جائیں گے جو کہ ہمارے اس نصاب کا سلیبس ہے، یاد کریں گے، امتحان دیں گے۔ جی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ